اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک نئے سلسلے گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں جس کا عنوان ہے بک سمری۔ انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ اس سلسلے کے اندر آپ کی خدمت میں نئی چھپنے والی کتابوں کا خلاصہ پیش کریں، اور انشاءاللہ ان میں سے بھی کتابیں وہ ہوں گی کہ جو عربی یا فارسی میں لکھی جانے والی کتابیں ہوں گی، تاکہ ہمارے قارئین کو، ہمارے ناظرین کو زحمت کا سامنا نہ کرنا پڑے اور انہیں کم وقت کے اندر فارسی یا عربی میں لکھی جانے والی کتابوں کا خلاصہ مل سکے۔ آج جو کتاب ہمارے پاس موجود ہے اس کا نام ہے فاطمہ زہرا در کلام اہل سنت، یعنی اہل سنت کے نزدیک حضرت فاطمہ زہرا السلام علیہ کی کیا فضائل ہیں اور کیا مصائب ہیں۔ اس کے لکھنے والے سید مہدی ہاشمی ہیں، اور اس کے مقدمے کے اندر ہی وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے ایک کتاب کو پڑھا، اس کے اندر ایک چھوٹا سا چیپٹر تھا کہ حضرت زہرا باقی ادیان کے نزدیک اور باقی مذاہب کے نزدیک کیا مقام رکھتی ہیں اور وہ کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو میں نے کوشش کی کہ کیوں نہ اس کے اوپر مفصل ایک کتاب لکھی جائے کہ برادران اہل سنت نے کیا لکھا ہے حضرت فاطمہ زہرا السلام علیہ کے بارے میں۔ اس پر انہوں نے استخارہ کیا کہ کیا یہ میرے لیے کتاب لکھنا بہتر ہے یا نہیں۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے استخارہ کیا تو قرآن کریم کی یہ آیت نکلی، ہنالک الولایہ للہ الحق هو خیر ثوابا و خیر عقبا، کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہی وہ مقام ہے کہ جو تمہارے لیے امداد اور تمہارے لیے نصرت کی جگہ ہے، اللہ کی طرف سے نصرت، وہ اللہ کے جو حق ہے، اور وہی بہترین ثواب دینے والا ہے اور بہترین عاقبت تک چیز کو پہنچانے والا ہے۔ کہتے ہیں جب یہ آیت نکلی تو پھر میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ اتفاق سے ایسی کوئی آیت نکل آئے اور میں جو مطلب سمجھ رہا ہوں وہ مطلب نہ ہو، تو کیوں نہ ایک اور استخارہ دیکھا جائے۔ پھر دوبارہ سے قرآن مجید سے استخارہ کیا تو پھر یہ آیت نکلی کہ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، کہ جو شخص مؤمن ہوتے ہوئے عمل صالح انجام دیتا ہے تو اس کے لیے بڑے بلند درجات ہیں۔ تو کہا کہ دونوں آیتیں ایسی نکلی ہیں کہ جس سے انسان کو رغبت دلائی جا رہی ہے کہ جو کام تم نے سوچا ہے وہ اس کو انجام دو، یہ عمل صالح بھی ہے، تمہارے درجات میں اضافہ کرے گا، اور پروردگار انشاءاللہ تمہاری نصرت کرے گا اور بہترین انجام تک پہنچائے گا۔ اس کے بعد انہوں نے کتاب لکھنے کا ارادہ کیا اور بہت سے مطالب کو جمع کیا، اور بہت سی کتب اہل سنت سے مطالعہ کرنے کے بعد بڑے نایاب نکات اس کے اندر ذکر کیے ہیں۔ اس کتاب کے اندر 20 فصلیں یا 20 چیپٹرز موجود ہیں، اور ہماری کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ 25 منٹ کے اندر یا 30 منٹ کے اندر ان تمام مطالب کو آپ کی خدمت میں مختصراً بیان کریں۔ جو پہلا چیپٹر ہے اس میں کچھ ایسی روایات بیان کی ہیں انہوں نے کہ جو اب تک قارئین شاید یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ صرف شیعہ حضرات اس کو مانتے ہیں اور شیعہ کتابوں کے اندر یہ باتیں موجود ہیں، لیکن دیکھیے کہ سب سے پہلی روایت جو کتاب کے آغاز میں لکھی ہوئی ہے کہ حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب سیدہ کے بارے میں شاہ فرمایا، فاطمۃ حوراء انسیہ، حضرت فاطمہ زہرا انسانی شکل میں حور تھیں، اور حور کا کیا مطلب ہے؟ یعنی فرشتہ تھیں، یعنی معصوم تھیں، یعنی کوئی خطا ان سے نہیں ہو سکتی۔ یہ صرف اعزاز اگر حاصل ہے تو حضرت فاطمہ زہرا السلام علیہ کو حاصل ہے۔ پھر پیغمبر نے آگے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ کلما اشتقت الی الجنۃ قبلتها، جب بھی میں جنت کا مشتاق ہوتا تھا، کون کہہ رہا ہے؟ حضور کہہ رہے ہیں کہ جب میں جنت کا مشتاق ہوتا تھا تو قبلتها، تو میں سیدہ کائنات کو چوما کرتا تھا۔ تو حضور سرور کائنات کی گویا جنت ہے فاطمہ زہرا السلام علیہ، اور یہ روایت حوالے کے ساتھ موجود ہے تاریخ بغدادی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 86 پر یہ روایت موجود ہے۔ اسی طریقے سے ہم آگے بڑھیں تو ایک مقام پر جناب عائشہ کا قول ہے، اور ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ ما رأیت احدا اشبہ سمنا وحدیا وحدیثا برسول اللہ فی قیامہ وقعودہ من فاطمہ، کہ میں نے کسی بھی شخصیت کو پیغمبر اکرم سے اتنا زیادہ شبیہ نہیں پایا جتنا فاطمہ زہرا السلام علیہ کو شباہت رکھنے والا پایا ہے، گفتگو کے اندر بھی، رفتار کے اندر بھی، کردار کے اندر بھی بعین ہی رسول اکرم معلوم ہوتی تھی۔ کانت اذا دخلت علی رسول اللہ قام الیہا، اور جب شہزادی پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوتی تھیں تو حضور اپنے مقام سے کھڑے ہوتے تھے اور استقبال کرتے تھے۔ فقبلها ورحب بها، اور پیغمبر ان کو چومتے تھے۔ بعض روایات کے اندر یہ ہے کہ پیشانی کا بوسہ لیتے تھے، بعض کے اندر یہ ہے کہ حتیٰ ہاتھوں کو بوسہ دیتے تھے،
اور مرحبا کہتے تھے اور استقبال کرتے تھے. وَأَخَذَ بِيَدِهَا اور پھر ان کے ہاتھوں کو اور دست مبارک کو پکڑ کر لے کر آتے تھے اپنے پاس. وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ اور جہاں پر خود تشریف فرما ہوتے تھے وہاں پر سیدہ کائنات کو بٹھایا کرتے تھے. یہ روایت ترمذی کے علاوہ اخذ الفریض، ذخائر العقبہ، ینابع المودہ اور بہت ساری دیگر کتابوں کے اندر پائی جاتی ہے. پھر ایک اور روایت ہے جو بڑی زبردست روایت ہے اور شبلنجی نے نور الابصار میں لکھی، جو اہل سنت عالم دین ہے. پیغمبر اکرم بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ خرج النبی وهو آخذ بید فاطمہ، نبی اکرم اپنے گھر سے باہر نکلے جبکہ انہوں نے سیدہ کائنات کا دست مبارک پکڑا ہوا تھا. اچھا، یہ لکھا ہوا نہیں ہے روایت کے اندر، لیکن ہمیں محسوس یہ ہوتا ہے کہ شاید سیدہ کائنات کی اس وقت عمر مبارک 4 برس کی ہوگی، شاید 5 برس کی ہوگی، کیونکہ جو انداز روایت کا وہ یہ بتا رہا ہے. پھر پیغمبر اکرم مجمع میں اور گھر سے باہر نکل کر سیدہ کائنات کو لے کر آتے ہیں، اور سیدہ کائنات بہرحال اس وقت ظاہری اعتبار سے تو وہ عمر نہیں ہے کہ جس میں حجاب واجب ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود امکان یہی ہے کہ اسی حالت میں آئی ہوں گی کہ جیسے ہمیشہ حجاب کے اندر رہا کرتی تھی. پھر پیغمبر نے ارشاد فرمایا فقال من عرف هذه فقد عرفها، جو میری اس بیٹی کو جانتا ہے وہ تو جانتا ہے. ومن لم يعرفها فهي فاطمة بنت محمد، اور جو نہیں جانتا وہ جان لے کہ یہ محمد کی بیٹی فاطمہ ہے. وهي بضعة مني، اور یہ میرا ٹکڑا ہے. وهي قلبی، اور یہ میرا دل ہے. وهي روحی، اور یہ میری جان اور میری روح ہے. التي بین جنبی، جو میری دونوں حالتوں کے درمیان ہے، یعنی جسم و روح کے درمیان جو میری کیفیت ہے وہ فاطمہ زہرا ہے. یعنی گویا میں ہی فاطمہ زہرا کی صورت میں ہوں. من آذاہا فقد آذانی، اور جس نے انہیں اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. ومن آذانی فقد آذ اللہ، اور جس نے مجھے اذیت دی ہے اس نے اللہ کو اذیت دی ہے. تو یہ روایت بھی ہمارے برادران کی کتابوں کے اندر پائی جاتی ہے. اس کے بعد ایک اور روایت ہے جو جناب عائشہ سے. کسی نے سوال کیا کہ رسول اکرم کو سب سے زیادہ محبت کس سے تھی؟ تو بیوی نے ارشاد فرمایا کہ احب الناس الی رسول اللہ من النساء فاطمہ، خواتین میں سب سے زیادہ محبت حضور سرور کائنات کو فاطمہ زہرا سے تھی. ومن الرجال، اور جب سوال کیا کہ مردوں میں کس سے زیادہ محبت تھی، فرمایا علی، مردوں میں سب سے زیادہ محبت علی ابن ابی طالب سے تھی. اور اس طرح کی روایت بھی کتب اہل سنت کے اندر بہت زیادہ تعداد کے اندر موجود ہیں. آگے بڑھتے ہیں. پھر ایک اور روایت ہے جو بڑی عمدہ ہے اور اس کا عنوان ہے جناب سیدہ کی ولادت باسعادت کا انتظام کیسے ہوا. تو یہ بھی کوئی کتاب میں نہیں بلکہ ہمارے بھائیوں کی کتاب کے اندر روایت موجود ہے. سیوطی نے در المنصور کے اندر یہ روایت لکھی ہے. کہتے ہیں کہ لما اسری الی السماء، جب پیغمبر شب معراج پر تشریف لے گئے، معراج میں تشریف لے گئے آسمان کی طرف. ادخلت الجنہ، تو پیغمبر شاہ فرماتے ہیں تو مجھے جنت میں داخل کیا گیا. فوقفت علی شجرۃ من اشجار الجنۃ لم ارى فی الجنۃ احسن منها ولا ابیض ورقا ولا اطیب ثمرۃ، تو مجھے پھر جنت کے درخت دکھائے گئے، اور ان درختوں میں، جنت کے درختوں میں، یعنی جو ویسی دنیا سے مقایسہ نہیں کیا جا سکتا، ان درختوں کے اندر بھی جنت کے اندر ایک ایسا درخت تھا کہ جو جنت میں بھی میں نے اس کی مثال نہیں دیکھی تھی. نہ اس جیسی کوئی خوبصورتی دیکھی تھی درخت کی، اور نہ ہی اس کی خوشبو ایسی دیکھی تھی، اور نہ ہی اس کے اندر جو چمک دمک اور اس کی رنگینی نظر آ رہی تھی، ویسا جنت میں بھی درخت موجود نہیں تھا. پھر میں نے اس درخت سے ایک پھل کھایا، اور جس کے نتیجے میں میرے صلب میں نطفہ آیا، اور پھر جب میں زمین پر آیا تو جناب خدیجہ طاہرہ کے قریب گیا، اور جناب خدیجہ طاہرہ کے بعد فحملت بفاطمہ، تو جناب سیدہ خدیجہ جناب فاطمہ زہرا کا حمل ان کے اندر منتقل ہوا. فَإِذًا أَنَا اشْتَقْتُ إِلَى رِيحِ الْجَنَّةِ، پھر پیغمبر شاہ فرماتے ہیں اسی لیے جب مجھے جنت کا اشتیاق ہوتا تھا، شممت ریح فاطمہ، تو میں فاطمہ کی خوشبو سونگھتا تھا تو جنت کی مجھے یاد تازہ ہو جاتی تھی. پھر ایک اور روایت ہے جو یہاں تک تو شاید ہمارے سبھی ناظرین نے سنی ہوگی بات کہ سیدہ کائنات اپنے مادر گرامی کے بطن کے اندر بھی گفتگو کیا کرتی تھی اپنے والدہ سے. لیکن وہ گفتگو کیا ہوتی تھی؟ روایات کے اندر اکثر مقامات پر یہ موجود نہیں ہے، لیکن ایک اہل سنت کتاب کے اندر یہ بات بھی موجود ہے کہ وہ کیا گفتگو فرماتی تھی.
روض الفائق صفحہ نمبر 214 کے اوپر یہ روایت ہے، اس طرح سے کہ فلما سألہ الکفار ان یریہم انشقاق القمر، جب کفار آئے پیغمبر کی خدمت میں کہنے لگے کہ آپ کا جادو تو ہم نے دیکھ لیا ہے، اب آپ کا جادو اگر جادو نہیں ہوا اور معجزہ ہوا تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیے، تب پتہ چلے گا کہ آپ کا جادو ہے یا معجزہ ہے۔ جب جناب خدیجہ کو یہ بات پتہ چلی کہ ایسی احمقانہ انہوں نے فرمائش کی ہے کہ یہ جو کہتے جائیں وہ رسول کرتے جائیں، اس کے بعد بھی ایمان نہیں لے کر آئیں، تو فائدہ کیا ہے؟ تو جناب خدیجہ بہت پریشان ہوئی اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ان کی پرواہ نہ کریں، یہ فرمائشیں کرتے رہیں گے اور یہ آپ کو پریشان کرتے رہیں گے۔ جناب خدیجہ طاہرہ نے جب یہ دیکھا کہ فرمائشیں بہت زیادہ بڑھتی گئی ہیں اور حضور بڑی پریشانی کے اندر ہیں اور بہرحال پیغمبر کا ساتھ بھی دینا ہے، اس وقت ساتھ دینے کے لیے جناب فاطمہ زہرا نے اپنی مادر گرامی کے شکم سے اپنی مادر گرامی کو مخاطب کر کے کہا، یہ لفظ اہل سنت کتاب کے اندر موجود ہے کہ یا امہ، اے مادر گرامی، لا تحزنی ولا ترحبی فإن اللہ مع ابی۔ کیا خوبصورت جملے ہیں کہ مادر گرامی آپ پریشان نہ ہوئیے، آپ محزون نہ ہوئیے، پروردگار میرے بابا کے ساتھ ہے۔ اس لیے اگر پروردگار کا حکم ہوگا تو بابا کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ چاند کے 2 ٹکڑے کریں، اور یہ واقعہ بھی قرآن نے ذکر کیا ہے کہ چاند کے پھر 2 ٹکڑے ہوئے۔ پھر جب شہزادی کی ولادت کا اور اس دنیا میں تشریف آوری کا وقت آیا تو یہ روایت بھی ہمارے بھائیوں کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ جناب خدیجہ مکہ کے اندر موجود تھی، ان کا بائیکاٹ کیا گیا تھا۔ گرچہ میں ایک مرتبہ سوچتا یہ ہوں کہ صحیح ہے، جو کفار تھے انہوں نے تو بائیکاٹ کیا تھا، مسلمان خواتین تو موجود تھیں، کیوں پھر وہ جناب خدیجہ طاہرہ سلام اللہ کی مدد کے لیے تشریف نہیں لائیں؟ اور بالخصوص وہ خواتین کے جن کے نام کافی بڑے مانے جاتے ہیں۔ حضرت فاطمہ بنت اسد نے بھرپور طریقے سے ساتھ دیا، لیکن اس کے علاوہ اور کون سی خواتین تھی کہ جو جناب خدیجہ طاہرہ کی مدد کرنے کے لیے آئیں؟ روایت یہ ہے کہ جناب خدیجہ خود فرماتی ہیں کہ فلما قربت ولادتی، جب میرے یہاں ولادت کا وقت قریب آیا، ارسلت الی القوابل من قریش، تو جو قریش کے اندر داعیہ خواتین تھیں ان کی طرف میں نے بھیجا تاکہ کسی کا انتظام کیا جائے، لیکن سب نے آنے سے انکار کر دیا۔ کیوں؟ لأجل محمد، کیونکہ تم نے محمد سے شادی کی اور ہماری بات نہیں مانی۔ تو کافر تو یہ کہیں گے کہ تم نے ایک ایسے شخص سے شادی کر لی کہ جو اپنے آپ کو رسول اللہ کہتا ہے۔ تو کافروں نے جب یہ بات کی اس وقت بی بی پریشان ہوئی۔ پھر کیا ہوا؟ کیا دیکھا کہ جب گھر میں موجود تھی، تنہا تھی، تو 4 خواتین اچانک سے ان کے حجرے میں تشریف لائیں۔ سوال کیا کہ آپ کون ہیں؟ آپ کی جیسی تو ہم نے خواتین نہیں دیکھی۔ تو ایک نے کہا انا امکی حوا، میں تیری ماں حوا ہوں۔ وقالت الاخری، اور دوسری نے کہا انا آسیہ، میں آسیہ ہوں، فرعون کی زوجہ۔ وقالت الاخری، اور تیسری نے کہا انا کلثوم اخت موسیٰ، اور میں جناب موسیٰ کلیم اللہ کی بہن کلثوم ہوں۔ اور چوتھی نے فرمایا وقالت الاخری انا مریم، میں جناب مریم ہوں جو آپ کے کام کو آسان کرنے کے لیے آئی ہوں۔ تو یہ انتظام پروردگار عالم نے شہزادی کی تشریف آوری کے وقت کیا تھا۔ پھر جب دنیا میں تشریف آوری ہوئی تو نام فاطمہ رکھا گیا۔ فاطمہ کا مطلب کیا ہے؟ اس کے اوپر بھی بہت ساری روایات موجود ہیں اور سبھی کے اندر تقریباً ایک ہی معنی مفہوم بیان کیا گیا ہے۔ یناب المودہ کے اندر یہ روایت ہے، فرائد السمتین کے اندر یہ روایت ہے، کنز العمال میں روایت ہے، نور الابصار میں روایت ہے، الاصابہ ابن حجر عسقلانی میں روایت ہے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ فرمان انہوں نے بھی نقل کیا ہے ان ساری کتابوں کے اندر کہ ان الامام الصادق علیہ السلام قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعلی علیہ السلام، پیغمبر نے ایک دن مولا علی علیہ السلام سے ارشاد فرمایا حل تدری لما سمیت فاطمہ، کیا آپ کو معلوم ہے کہ فاطمہ کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا؟ قال علی لما سمیت، یا رسول اللہ آپ بتائیے کیوں نام رکھا گیا؟ پیغمبر نے ارشاد فرمایا لأنہا فطمت ہی وشیعتها من النار، کیونکہ خود میری بیٹی بھی اور ان کے شیعہ بھی آتش جہنم سے دور کر دیے گئے ہیں، کیونکہ فاطمہ کا لغوی مطلب ہے دور کرنے والی، تو کس سے دور کیا ہے؟ آتش جہنم سے اپنے شیعوں کو دور کر دیا۔ اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ بھئی شیعہ یہ کوئی ایسا لفظ نہیں تھا کہ جو پیغمبر کی زبان پر جاری ہوا، وہ شیعہ تو بعد میں پیدا ہوئے ہیں شیعہ علی کے نام سے، اور جس زمانے میں پولیٹیکل اختلاف تھا شیعہ معاویہ شیعہ علی کا، اس زمانے میں یہ ٹرم استعمال ہونا شروع ہوئی، بعد میں جا کر یہ ٹرم رائج ہو گئی۔
تو دیکھیے گا یہ پولیٹیکل ٹرم نہیں ہے، کیونکہ پولیٹکس سے تعلق امام علی کا تو ہو سکتا ہے، امام حسن کا تو ہو سکتا ہے، امام حسین کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن جناب سیدہ کا پولیٹکس سے تعلق کیا ہے؟ اس کے باوجود حضور اگر یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں وَشِيعَتُهَا مِنَ النَّارِ، اور سیدہ کے شیعہ، تو اس کا مطلب شیعہ کوئی پولیٹیکل ٹرم کے اندر استعمال نہیں ہوا ہے لفظ، یہ ایک اعتقادی لفظ ہے اور ایمانی کلمہ ہے، اور پیغمبر نے اسی وقت سے لائن بتا دی تھی اور خط بتا دی تھی کہ کس لائن پر آپ چلیں گے تو صحیح اسلام آپ کو ملے گا۔ تو سیدہ کائنات اور ان کے شیعہ آتش جہنم سے محفوظ کر دیے گئے ہیں، اس لیے فاطمہ کا نام فاطمہ رکھا گیا۔ پھر ایک اور روایت ہے جو بڑی عمدہ روایت ہے اور بہت کم سننے میں آتی ہے، صفوری شافعین نزہۃ المجالس کے اندر یہ روایت لکھی ہے کہ جناب آدم علیہ السلام جب خلق کیے گئے اور جنت میں موجود تھے اور جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے اور اپنے اندر ہی محسوس کر رہے تھے، روایت کا انداز یہ بتا رہا ہے کہ اپنے اندر محسوس کر رہے تھے کہ مجھ سے زیادہ اچھی مخلوق کون ہوگی، ہم اشرف المخلوقات ہیں، جتنی بھی ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں مخلوقات میں سے ان میں سب سے زیادہ بہترین تو ہم ہیں۔ جب حضرت آدم اس تصور کے ساتھ جنت میں سیر کر رہے تھے تو اچانک ایک مقام پر نظر پڑی اور دیکھا کہ خوبصورت ترین ایک حور کی صورت میں خاتون موجود ہے۔ سوال کیا کہ یا رب من ہذہ، پروردگار یہ کون ہے؟ قال، پروردگار کی طرف سے آواز آئی فاطمہ بنت محمد، یہ محمد کی بیٹی فاطمہ ہے۔ فقال یا رب من یکون بعلھا، فوراً سے جناب آدم علیہ السلام نے سوال کیا پروردگار نے بتا ان کا شوہر کون بنے گا؟ اور شاید ہو سکتا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ لو لم یخلق علی لفاطمۃ لم یکن لفاطمۃ کفوا، اگر علی مرتضیٰ کو پیدا نہ کیا ہوتا تو فاطمہ زہرا کا کوئی کف نہ ہوتا۔ اور پھر اس کے بعد امام صادق نے بھی فرمایا تھا فما آدم وما دونہا، نہ آدم ان کی برابری کر سکتے تھے اور نہ ان کے علاوہ کوئی اور کر سکتا تھا۔ تو جب آدم علیہ السلام نے سوال کیا کہ ان کا کف کون ہوگا، ان کا ہمسر کون ہوگا، خدا کی طرف سے آواز آئی یا جبرائیل، اے جبرائیل افتح لہ باب، فلاں دروازہ کھولو، باب قصر من الیاقوت، جو یاقوت کا بنا ہوا ہے قصر ہے اس کا دروازہ کھولو، فتح لہ، پھر دروازہ کھلا، فرآ فیہ من الکافور، تو اس میں کافور دیکھا گیا، فیہا سریر من ذہب، سونے کا جس میں ایک صوفہ لگا ہوا تھا، علیہا شاب، جس صوفے پر ایک جوان بیٹھا تھا، حسنہ کا حسن یوسف، جس کا حسن و جمال یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال جیسا تھا۔ فقال، تو پھر پروردگار نے ارشاد فرمایا ھذا بعلھا، یہ ہے فاطمہ کا شوہر، علی بن ابی طالب، جن کا نام علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، جناب فاطمہ زہرا کے نام کے بعد ان کے ایک لقب صدیقہ کے اوپر گفتگو کی گئی ہے، اور یہ صدیقہ کا لقب بھی کتب اہل سنت کے اندر پایا جاتا ہے۔ ہم بہت زیادہ تفصیل سے آپ کی خدمت میں روایت بیان نہیں کر رہے، لیکن صرف حوالہ دے رہے ہیں کہ یہ روایت جو افراد دیکھنا چاہیں وہ الریاض النظرہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 202 پر رجوع کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اور دیگر القابات پر گفتگو کی گئی ہے، طاہرہ پر، مبارکہ پر اور صدیقہ پر، اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ کچھ نام ایسے ہیں کہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمائے کہ پروردگار نے یہ نام جناب سیدہ کو عطا کیے تھے، تو وہ نام کے اوپر ایک ایک کر کے گفتگو کی گئی ہے۔ پھر ایک روایت آتی ہے کہ جناب سیدہ کا بچپن ہے، یعنی ظاہری طور پر ان کا بچپن ہے، مکہ کے اندر زندگی گزار رہی ہیں، اس میں جو قریش ہیں اور بڑے بڑے کفاران ہیں وہ پیغمبر کو پریشان کر رہے ہیں۔ ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ابو جہل نے یا اس کے حکم پر کسی نے پیغمبر کے پشت مبارک پر اوجڑی رکھ دی، پھر کس نے مدد کی، یہ خود روایت موجود ہے صحیح مسلم کے اندر، کتاب الجہاد والسیر، اس میں یہ روایت موجود ہے۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری کے اندر بھی اشارہ ملتا ہے، کتاب بدء الخلق میں یہ اشارہ موجود ہے کہ جب رکھ دی گئی آپ کے پشت مبارک پر اوجڑی تو فارسی میں لکھا یہ ہے کہ این ماجرا را بفاطمہ خبر دادن، اس واقعے کی خبر اور اطلاع حضرت زہرا تک پہنچائی گئی، و او در حالی کہ دختر خرد سالی بود، آمد و آن بچے دان را از شان مبارک پدر برداشت، جو اوجڑی رکھی گئی تھی حضور کے
پشت مبارک پر اس کو شہزادی نے آ کر ہٹایا اور پھر جواب دیا کفاران کو، اور بہترین طریقے سے بڑی بہادری اور شجاعت کے ساتھ ان کو سرزنش کیا۔ تو اسی عمر کے اندر شجاعت پائی جاتی تھی، اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر علی مرتضیٰ کے اندر شجاعت ہے اور وہ حیدر کرار ہیں، تو فاطمہ زہرا بھی کم شیر خدا نہیں تھی اور حیدر کرار نہیں تھی۔ پھر بی بی کی عمر مبارک جیسے سے بڑی اور 9 برس کی عمر تک پہنچ گئیں، تو پھر آپ کے لیے رشتے آنے لگے۔ اور کس کس کے رشتے آئے؟ سنن ابی داؤد کے اندر یہ روایت موجود ہے، اسی طریقے سے یناب المودہ کے اندر بھی ہے، احمد ابن حنبل نے المناقب میں بھی روایت لکھی ہے، اور کنز العمال میں بھی روایت موجود ہے۔ کیا ہوا؟ ان ابا بکر خطب فاطمہ، خلیفہ اول نے سب سے پہلے جناب زہرا کے لیے رشتہ اپنا بھیجا، فاعرض النبی، لیکن نبی نے ان سے رخ پھیر لیا، ثم خطبها عمر بن الخطاب، اور پھر خلیفہ ثانی نے خاصگاری کی تمنا کی، فاعرض عنہ، پیغمبر نے ان سے بھی رخ پھیر لیا، قال انتظر امر اللہ، اور پیغمبر نے شاہ فرمایا میں تو اللہ کے حکم کا انتظار کر رہا ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ علی کے مرتضیٰ کی فاطمہ زہرا سے شادی یہ پیغمبر کی مرضی سے نہیں تھی، بلکہ اللہ کے حکم سے تھی، اور یہ روایت بہت تفصیل کے ساتھ مختلف کتابوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ پھر سیدہ کائنات کی جب شادی ہو گئی تو مہر کیا رکھا گیا؟ ظاہری طور پر جو مہر ہے وہ بعض روایتوں کے مطابق 500 درہم، بعض کے مطابق 400 درہم، بعض کے مطابق 450 درہم رکھے گئے، لیکن حقیقی مہر کیا تھا؟ ابن حجر ہیتمی نے سوائق محرقہ کے اندر یہ روایت لکھی ہے، ان عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، قال رسول اللہ لعلی، پیغمبر نے علی مرتضیٰ سے شاہ فرمایا، ان اللہ عز وجل زوجک فاطمہ وجعل صداقها الارض، کہ خدا نے تمہاری شادی فاطمہ سے کی ہے، خدا نے، اور خدا نے قرار دیا ہے فاطمہ زہرا کا مہر الارض، پوری زمین کو، پوری زمین فاطمہ زہرا کا مہر ہے، فمن مشا مبغضا لک، تو جو شخص بھی اب اے علی تجھ سے دشمنی رکھتا ہوا اس زمین پر چلے گا، مشا حرامن، تو اس کا چلنا بھی حرام ہے، حرام کام کرنا تو ویسے ہی حرام ہے، لیکن ایسے شخص جو تجھ سے دشمنی اور بغض رکھنے والا ہو، اس کا اس دنیا میں چلنا بھی حرام ہے۔ یہ ایسا نہیں کہ شیعہ کتابوں کے اندر باتیں موجود ہیں، یہ سارے فضائل وہ ہیں کہ جو کتب اہل سنت کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے یناب المودہ صفحہ نمبر 194 195 کے اوپر بھی یہ روایت موجود ہے۔ پھر سیدہ کائنات جب اپنے شوہر نامدار کے گھر پر جا رہی تھی تو راستے میں سب جانتے ہیں کہ سائل نے سوال کیا کہ میری مدد کر دو۔ اس وقت سیدہ کائنات کے پاس مختلف روایتیں ہیں، بعض کے اندر یہ ہے کہ اپنے پاس جو جوڑا تھا وہ بہت بہترین تھا، بعض کے اندر ہے کہ اپنے پاس جو مال موجود تھا وہ دے دیا سائل کو، اور بعض کے اندر ہے کہ خود جو لباس تھا وہ سائل کو عطا کیا۔ تو بعض روایات کے مطابق سائل وہ مرد تھا کہ جس نے یہ اس جوڑے کا تقاضا کیا اور بی بی سے مدد کا تقاضا کیا، اور بعض روایت کے مطابق ایک خاتون تھی جس نے آ کر مدد کا مطالبہ کیا۔ تو بی بی نے اس آیت کو سوچتے ہوئے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک نیکی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اس چیز کو رائے خدا میں نہ دے دو کہ جس سے تم خود محبت کرتے ہو۔ تو سیدہ کائنات نے جو اپنا پسندیدہ جوڑا تھا وہ بھی رائے خدا میں اسی وقت دے دیا، اور اس آیت کی بہترین مصداق قرار پائی۔ یہ روایت نزہۃ المجالس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 226 پر موجود ہے۔ پھر سیدہ کائنات کی زندگی مزید آگے بڑھتی ہے، اور پھر آیتوں کا نزول ہوتا ہے سیدہ کائنات اور ان کے گھرانے کے لیے۔ آئے مودت آپ کے گھرانے کی شان میں، آئے مبائلہ آپ کے گھرانے کی شان میں، آئے تطہیر آپ کے گھرانے کی شان میں۔ تو ان موضوعات پر پھر چیپٹرز لکھے گئے ہیں، ہم صرف ایک ایک روایت کا انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان کریں گے تاکہ زیادہ وقت آپ کا صرف نہ ہو۔ یہ روایت صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 29 پر، کہ لما نزلت قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، جب یہ آیت نازل ہوئی کہ رسول نے فرمایا میں اجر رسالت میں تم سے کچھ نہیں چاہتا ہوں سوائے یہ کہ میرے قربہ سے مودت اختیار کرو۔ قالوا یا رسول اللہ، تو اصحاب نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، من قرابتک من ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم،
وہ کون سے ہیں آپ کے قرابت دار جن کی مودت اختیار کرنا ہم پر واجب ہے؟ قال علی و فاطمۃ و ابناہما علیہم السلام وقالها ثلاثا، پیغمبر نے 3 مرتبہ کہا قربا سے مراد فاطمہ زہرا، علی مرتضیٰ، امام حسن، امام حسین، فاطمہ زہرا، علی مرتضیٰ، امام حسن، امام حسین، فاطمہ زہرا، علی مرتضیٰ، امام حسن، امام حسین، اور اچھے طریقے سے یہ نشاندہی کی۔ یہ جو روایت ہم بیان کر رہے تھے تفصیل کے ساتھ، وہ فضائل الصحابہ امام احمد ابن حنبل کی کتاب میں موجود ہے، صفحہ نمبر 218 پر، اور اس سے ملتی جلتی روایت صحیح بخاری موجود ہے جس میں پیغمبر نے ارشاد فرمایا قربا سے مراد آل محمد ہے۔ تو آل محمد میں بھی جو سب سے پہلا فرد ہے وہ حضرت فاطمہ زہرا السلام علیہ کی ذات گرامی ہے۔ ایک بڑا خوبصورت بیان ہے امام فخر الدین رازی کا اس موضوع کے اوپر، اور اس کو بیان کیے بغیر میں آگے نہیں بڑھنا چاہ رہا، کہ امام فخر الدین رازی کہتے ہیں وَلَا شَكَّ أَنَّ فَاطِمَةَ وَعَلِيًّا وَالْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ كَانَ التَّعَلُّقُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ أَشَدُّ التَّعَلُّقَاتِ، کہ ان 4 ہستیوں میں اور پیغمبر میں جو رشتہ موجود تھا وہ سب سے مضبوط رشتہ تھا۔ وَهَذَا كَالْمَعْلُومِ بِالنَّقْلِ الْمُتَوَاتِرِ، اور یہ بات ہمیں معلوم ہو گئی ہے متواتر احادیث کے نقل ہونے سے۔ فَوَجَبَ أَن يَكُونُوا هُمْ الْآلِ إِلَىٰ أَنْ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمۃ بضعۃ منی یؤذینی من یؤذیها، اور یہ بات متواتر نقل سے ثابت ہے، اور یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آل سے مراد حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ ہیں، جو سب سے بنیادی نقطہ ہیں، اور اسی لیے پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے انہیں اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی۔ پھر زمخشری نے کشاف میں اور قرطبی نے اپنی تفسیر کے اندر 12 روایتوں کو بیان کیا ہے کہ آل محمد کی فضیلت کے اندر پیغمبر نے کیا کیا ارشاد فرمایا تھا، اور مجھے نہیں معلوم کہ 12 ہی کیوں پیغمبر نے بیان کیا، شاید 12 بھی کسی کی طرف اشارہ ہو۔ پیغمبر نے ارشاد فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے وہ شہید مرتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفورا لہ، جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے وہ مغفرت پایا ہوا مرتا ہے۔ الا ومن مات علی حب آل محمد، جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے مات تائبہ، وہ توبہ کیا ہوا مرتا ہے۔ اس طرح سے 12 حدیثیں مختلف فضائل کے ساتھ۔ یہ کس کے فضائل ہیں؟ یہ آل محمد کے فضائل نہیں ہیں، یہ تو آل محمد سے محبت کرنے والوں کے فضائل ہیں، کہ جو ان سے محبت کرتا ہوا بھی اس دنیا سے جائے گا تو وہ شہید مرے گا، وہ مغفرت پایا ہوا مرے گا، اور وہ توبہ کیا ہوا اس دنیا سے جائے گا۔ اب آتے ہیں آیہ مباہلہ کے اوپر۔ آیہ مباہلہ جس طریقے سے ہمارے ناظرین کو معلوم ہے کہ آیت اس طریقے سے نازل ہوئی کہ اگر آپ کے لیے حجت تمام ہو گئی ہے اور پھر بھی آپ بات نہیں مان رہے ہیں تو پھر کیا کیا جائے؟ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا، تو ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آئیں گے۔ پھر آگے آیا وَنِسَاءَنَا، اور ہم اپنی عورتوں کو لے کر آئیں گے، وَأَنفُسَنَا، اور ہم اپنے مردوں کو لے کر آئیں گے، اپنے نفس کو لے کر آئیں گے۔ تو ترتیب دیکھیے گا، سب سے پہلے ہے ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے، پھر عورتوں کو لائیں گے، پھر مردوں کو لائیں گے۔ امام فخر الدین رازی نے لکھا ہے کہ اسی ترتیب کے ساتھ حضور لے کر گئے۔ کس طرح سے؟ وَقَانَ قَدْ احْتَضَنَ الْحُسَيْنَ، امام حسین کو پیغمبر نے اپنی آغوش میں اٹھایا ہوا تھا۔ وَأَخَذَ بِيَدِ الْحَسَنِ، اور حسن کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ وَفَاطِمَةُ تَمْشِي خَلْفَهُ، اور حضرت فاطمہ زہرا پیغمبر کے پیچھے چل رہی تھی، تو بیٹے سب سے آگے آگے، پھر فاطمہ زہرا، وَعَلِيٌّ رضی اللہ عنہ خلفہا، اور علی مرتضیٰ سیدہ کائنات سے بھی پیچھے چل رہی تھی۔ تو جیسی آیت آئی تھی اسی طرح سے گویا تفسیر نہیں، تصویر بن کر، قرآن کی اس آیت کی تصویر بن کر پنجتن پاک میدان مباہلہ کی طرف آگے بڑھے، اور سب کو معلوم ہے کہ پھر مباہلہ میں کیا ہوا۔ جب واقع مباہلہ ہو گیا تو ایک اور اہل سنت کتاب کے اندر یہ روایت موجود ہے، تفسیر کشف الاسرار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 147 سے 151 تک، لکھتے ہیں کہ پیغمبر نے مباہلہ کے بعد ارشاد فرمایا، اپنے چاروں ہستیوں کو اپنے چادر کے اندر لیا، فرمایا کہ اللہم ان ہؤلاء اہلی، پروردگار یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تو جبرائیل امین نے یہ بات سنی اور عرض کیا یا محمد انا من اہلکم، کیا میں بھی آپ کے اہل بیت میں سے ہوں؟
تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا یا جبرائیل وانت منا، اے جبرائیل تم بھی ہم اہل بیت میں سے ہو۔ اور جبرائیل پھر ان 5 ہستیوں کے ساتھ آ گئے، جس طریقے سے حدیث قصہ میں یہ پڑھا بھی جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام یہ کہتے ہوئے آسمان کی طرف بلند پرواز کرتے ہیں کہ مم مثلی، مجھ جیسا کون ہوگا، وَأَنَا فِي السَّمَاءِ طَاؤوسُ الْمَلَائِکَہ، میں جب آسمان پر ہوتا ہوں تو ملائکہ کے لیے سب سے بہترین فرشتہ ہوتا ہوں۔ طاؤوس کا مطلب مور، یعنی پرندوں کے اندر جو سب سے خوبصورت ترین مور پرندہ ہے وہ مور ہے، اور جو ملائکہ کے اندر سب سے خوبصورت ترین ملائکہ ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں وَفِي الْأَرْضِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ محمد، اور جب میں زمین پر ہوتا ہوں تو محمد کے اہل بیت میں سے ہوتا ہوں۔ تو جبرائیل فخر کرتے تھے کہ میں اہل بیت رسول کے اندر ہوں۔ پھر آیت آتی ہے سورہ حل اتی کی، اور حل اتی کے پورے واقعے کو علامہ زمخشری نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ ہم اس واقعے کو پوری تفصیل کے ساتھ بیان کریں، اور تقریباً ناظرین کی اذہان کے اندر یہ واقعہ موجود ہوگا۔ لیکن اس آیت کے اندر اور اس سورہ کے اندر جو ایک خوبصورت نقطہ موجود ہے جسے علامہ آلوسی نے روح المعانی کے اندر بیان کیا ہے، وہ سننے کے قابل ہے۔ جلد نمبر 29 صفحہ نمبر 157 پر یہ نقطہ موجود ہے۔ کہتے ہیں وَذَكَرَ الْآلُوسی، آلوسی نے یہ بیان کیا ہے وَمِنَ اللَّطَائِفِ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ لَمْ يَذْكُرْ فِيهَا الْحُورَ الْعِينَ، سورہ دہر کے اندر پنجتن پاک کے واقعے کو بیان کرنے کے بعد بیان یہ ہوا ہے کہ ان کا مقام جنت میں بہت بلند ہوگا، اور ان کے لیے یہ نعمت ہے، یہ نعمت ہے، یہ نعمت ہے، لیکن پروردگار نے حور العین کی نعمت کا ذکر نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ علامہ آلوسی کا خیال یہ ہے وَإِنَّمَا صَرَّحَ عَزَّ وَجَلَّ بِوِلْدَانٍ مُخَلَّدِينَ، جبکہ پروردگار نے ولدان مخلدین کا، یعنی آپ کو جنت کی نعمتوں میں سے یہ ہے کہ اولاد بھی عطا کی جائے گی، اس کا بھی ذکر کر دیا، لیکن حور العین کا ذکر نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ رعایۃ لحرمت البتول وقرۃ عین الرسول، کیونکہ حضرت فاطمہ زہرا کی حرمت کا خیال رکھتے ہوئے کہ یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں فاطمہ زہرا کے لیے، تو حور العین کا یہاں پر ذکر کرنا مناسب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا یہاں پر ذکر تھا، اس لیے پروردگار نے حور العین کا بھی ذکر نہیں کیا کہ سیدہ کائنات کے علاوہ اس سورہ کے اندر کسی خاتون کا ذکر نہ کیا جائے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ پھر ایک آیت ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان، اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ ان البحرین علی و فاطمہ، بحرین سے مراد علی مرتضیٰ کی فضیلت کا سمندر اور فاطمہ زہرا کی فضیلت کا سمندر ہے۔ والبرزخ محمد، اور برزخ سے مراد خود حضور سرور کائنات ہیں۔ وَيَخْرُجُ مِنْهُمَ اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ، اور لؤلؤ اور مرجان سے مراد الحسن والحسین علیہم السلام، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ہیں۔ یہ بات سبط ابن جوزی نے تذکرۃ الخواص میں صفحہ نمبر 245 پر ذکر کی ہے۔ اسی طریقے سے یہ بات پھر علامہ سیوطی نے در المنصور میں بھی ذکر کی، روح المعانی میں آلوسی نے ذکر کی، مختل خوارزمی میں علامہ خوارزمی نے ذکر کی، اور اس کے حوالے بہت ہیں۔ پھر ہم آتے ہیں ایک اور منزلت کی طرف کہ آیات کے بعد پھر آپ کا مقام مرتبہ اور روایات سے کیسے روشن ہوتا ہے۔ تو قیامت کے میدان میں آپ کا مقام کیا ہوگا، اس حوالے سے متقی ہندی نے کنز العمال میں روایت لکھی ہے۔ پیغمبر نے ارشاد فرمایا اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا، نادا مناد من بطان العرش، تو عرش کے مرکز سے ایک منادی آواز دے گا یا اہل الجمع، اے محشر والو، نکسوا رؤوسکم، اپنے سروں کو جھکا لو، وغضوا ابصارکم، اور اپنی نظروں کو نیچے رکھو، حتی تمر فاطمہ بنت محمد، یہاں تک کہ رسول کی بیٹی فاطمہ گزر جائیں۔ تو انبیاء، اوصیاء، اولیاء، بڑے بڑے ولی موجود ہوں گے، لیکن سب کو حکم دیا جائے گا تم سب اپنی نظریں جھکا لو، کیونکہ فاطمہ زہرا گزر رہی ہیں۔ حتی تمر فاطمہ بنت محمد علی الصراط، پل صراط سے سیدہ گزر رہی ہیں۔ فتمر مع 70,000 جاریہ، اور ان کے ساتھ 70,000 ان کی کنیزیں موجود ہیں، من الحور العین، جو حور عین میں سے ہیں، کمر البرق، اور سیدہ ایسے گزریں گی کہ جیسے بجلی گزرتی ہے، اتنی تیز رفتاری سے سیدہ کا محشر سے گزر ہوگا۔
اور اس کے علاوہ بہت ساری اور روایات موجود ہیں کہ جس میں جناب سیدہ کی تشریف آوری کا ذکر ہے کہ قیامت میں کیسے تشریف لائیں گی۔ حتیٰ ایک روایت بڑی عجیب ہے، اسد الغابہ کے اندر یہ روایت ہے، کفایت الطالب میں، میزان الاعتدال میں، کنز المال میں، مجموع الزوائد میں، فصول المہمہ میں، لسان الميزان میں، خصائص میں، اور بہت ساری کتابوں کے اندر، کہ جب سیدہ کائنات محشر میں تشریف لائیں گی تو کیا ہوگا؟ لتجوز فاطمۃ بنت محمد مع قمیص مخضوب بدم الحسین، سیدہ کائنات خالی ہاتھ نہیں آئیں گی، اپنے ساتھ اپنے بیٹے حسین کا چھدا ہوا اور پھٹا ہوا لباس لے کر آئیں گی جو خون آلود ہوگا، اور پھر آ کر یہ کہیں گی پروردگار اللہم اشفنی، اللہم اشفعنی فی من بکا علی مصیبتہ، پروردگار تو اس کی شفاعت فرما کہ جو حسین پر رویا ہے، فیشفعها اللہ فیہم، اور پروردگار پھر شفاعت فرمائے گا ان سب لوگوں کی کہ جو غم امام حسین علیہ السلام میں روئے ہوں گے۔ جناب سلمان فارسی سے بھی پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے سلمان، اگر تم فاطمہ زہرا سے محبت کرو گے تو جنت میں میرے ساتھ ہوگے، اور فاطمہ زہرا سے بغض جو رکھے گا وہ آتش جہنم میں جائے گا۔ پھر فرمایا تھا یا سلمان حب فاطمہ ینفع فی مئۃ من المواطن، فاطمہ زہرا کی محبت 100 مقامات پر کام آئے گی جو اس دنیا کی بات کے مقامات ہیں۔ ایسر ذالک المواطن، ان میں سے سب سے چھوٹے جو مقامات ہیں، الموت والقبر والمیزان والمحشر والصراط والمحاسبہ، یہ 6 مقامات ہیں جو چھوٹے ترین ہیں۔ کون سا موقع؟ جب جیسے انسان کا یہاں سے وہاں کا سفر ہوگا، موت کے وقت سیدہ کائنات کی محبت فائدہ دینے والی ہوگی، والقبر، اور قبر میں جانے کے بعد، اور میزان کے وقت، اور محشر کے وقت، اور صراط کے وقت، اور حساب و کتاب کے وقت سیدہ کائنات کی محبت فائدہ دے گی۔ پھر ایک واقعہ ہے پورا، اور اس واقعے کو صرف ہم اتنا اشارہ کر دیتے ہیں کہ جناب مریم سلام اللہ کے لیے جس طرح سے آسمان سے غذائیں آتی تھیں، ایک دن سیدہ کائنات کے لیے بھی اسی طریقے سے کھانا آسمان سے نازل ہوا۔ تو چونکہ یہی واقعہ حضرت مریم سلام اللہ کے ساتھ بھی پیش آیا تھا، اس لیے ہم پورا واقعہ دہرانا نہیں چاہتے، اور قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے کہ حضرت مریم سلام اللہ کے لیے آسمان سے غذائیں نازل ہوتی تھیں، اور جناب زکریا کو حیرت ہوتی تھی کہ یہ کہاں سے آ رہی ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے حضور سرور کائنات ایک مرتبہ تشریف لائے تو دیکھا کہ وہ فاطمہ کے جو اب تک بھوکی تھیں اور بچے بھوکے ہیں اور ان کے پاس کوئی کھانے کے لیے چیز موجود نہیں ہے، ان کے گھر پہ بہترین کھانا پکا ہوا ہے۔ سوال کیا کہ یہ کہاں سے آیا؟ من این ھذا یا بنیا، بیٹی یہ کھانا کہاں سے آیا؟ قالت، بی بی نے شاہ فرمایا وہو من عند اللہ، یہ اللہ کی جانب سے آیا ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور وہی جملے ارشاد فرمائے کہ جو جناب مریم نے کہے تھے کہ پروردگار جس کو دینا چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا کرتا ہے۔ یہ روایت قصص الانبیاء ثعلبی میں بھی موجود ہے، اور فرائد سمتین جوینی کے اندر بھی موجود ہے۔ اسی طریقے سے مختلف خوارزمی میں بھی یہ روایت پائی جاتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اور ایک اور روایت جو شہزادی کے مقام مرتبے کو بیان کر رہی ہے، پیغمبر نے کئی مرتبہ مختلف تعبیرات کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ اربع نسوۃ سیدات سادات عالمہم ہن، کہ 4 خواتین ایسی ہیں کہ جو سیدہ ہیں اور سردار ہیں، جو تمام عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں۔ کون کون سی؟ مریم بنت عمران، آسیہ بنت مزاحم، خدیجہ بنت خویلد، و فاطمہ بنت محمد۔ یہ 4 خواتین ایسی ہیں کہ جو تمام عورتوں کی سردار ہیں، وَأَفْضَلُهُنَّ عَالَمًا، اور ان تمام میں بھی جو سب سے افضل ہے فاطمہ سلام اللہ علیہا، وہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ یہ روایت ذخائر العقبہ میں صفحہ نمبر 44 پر موجود ہے، اور اس سے ملتی جلتی روایت بہت ساری ہیں جو اس باب میں جمع کی گئی ہیں۔ پھر ایک مقام پر پیغمبر نے یہ بھی اشارہ فرمایا اور قصہ مختصر کیا، جیسا کہ آئے مباہلہ کے اندر بھی اس بات کا اشارہ ملتا ہے۔ متقی ہندی نے کنز العمال کے اندر یہ روایت لکھی ہے، جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 217 پر، کہ خیر رجالکم علی، تم میں سب سے بہترین مردوں میں علی ہیں، وخیر شبابکم الحسن والحسین، اور بچوں میں بہترین بچے حسن و حسین ہیں، وخیر نسائکم فاطمہ، اور بہترین خاتون حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ ایک اور روایت ہے جو بہت خوبصورت ہے، پیغمبر نے شاہ فرمایا تھا
کہ لو کان الحلم رجلا لکان علیہ، اگر حلم اور بردباری کسی انسان کی صورت میں آتی، اس صفت کو کوئی ایک صورت ادا کی جاتی تو وہ کس انسان کی صورت ہوتی؟ فرمایا لکان علیہ، وہ علی کی صورت ہوتی۔ وَلَوْ كَانَ الْعَقْلُ رَجُلًا، اور اگر عقل کسی انسان کی صورت میں آتا، لَكَانَ الْحَسَن، تو وہ حسن کی صورت ہوتی۔ وَلَوْ كَانَ السَّخَاءُ رَجُلًا، اور عطا اور سخا کسی انسان کی صورت میں نظر آتی، لَكَانَ الْحُسَيْن، تو وہ حسین کی صورت ہوتی۔ وَلَوْ كَانَ الْحُسْنُ شَخْصًا، اور حسن و جمال اور خوبصورتی کسی انسان کی صورت میں ہوتی تو لَكَانَ فاطمہ، وہ فاطمہ کی صورت میں ہوتی۔ بل ہی اعظم، بلکہ وہ اس سے زیادہ عظیم ہے اور اس سے زیادہ خوبصورت۔ ان فاطمۃ ابنتی خیر اہل الارض عنصرا و شرفا و کرما، میری بیٹی فاطمہ ہر لحاظ سے بہترین ہے، خوبصورتی تو خوبصورتی، خوبصورتی کے اندر بھی ان کا کوئی ثانی نہیں ہے، شرف اور کرامت کے اندر بھی سیدہ کائنات سب سے بہترین ہے۔ اب آتے ہیں ایک عجیب روایت کے اوپر جو امام جوینی نے لکھی ہے فرائض الصمتین کے اندر، اور اس کا حوالہ آپ کی خدمت بیان کریں، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 34 اور 35 پر یہ روایت پائی جاتی ہے۔ پیغمبر کا وقت آخر تھا، پنجتن پاک کو جمع کیا، 4 ہستیوں کو جمع کیا، اور اس میں پھر ایک ایک کا ذکر کیا ہے کہ میرے جانے کے بعد تم پر کون کون سے مصائب آئیں گے۔ یہ روایت جس طریقے سے ہم نے عرض کیا فرائض الصمتین میں موجود ہے۔ بی بی کے باقاعدہ مصائب کا ذکر پیغمبر نے پہلے ہی فرمایا تھا وَإِنِّي لَمَّا رَأَيْتُهَا ذَكَرْتُ مَا يَصْنَعُ بِهَا بَعْدِي، جب بھی میں اے بیٹی تجھے دیکھتا ہوں تو مجھے وہ یاد آتا ہے کہ میرے بعد تجھ پر کیا کیا مظالم اٹھائے جائیں گے۔ كَأَنِّي بِهَا، جیسا کہ میں اس وقت تجھے دیکھ رہا ہوں اور میں تیرے ساتھ ہوں۔ وَقَدْ دَخَلَ الذُّلُّ بَيْتَهَا، کہ آپ کے گھر کے آپ کی حرمت کو پامال کر دیا جائے گا، آپ کی عزت کا، آپ کی تقریم کا خیال نہیں رکھا جائے گا۔ وَانْتَحَكَتْ حُرْمَتَهَا، آپ کی حرمت کو تار تار کر دیا جائے گا۔ وَغَصَبَ حَقَّهَا، اور آپ کے حق کو چھین لیا جائے گا۔ وَمَنَعَتْ إِرْثَهَا، اور آپ کی میراث سے آپ کو روک دیا جائے گا۔ وَكَسَرَ جَنْبَهَا، اور آپ کے پہلو کو توڑ دیا جائے گا۔ وَأَسْقَطْ جَنِينَهَا، اور آپ کا حمل ساقط ہو جائے گا۔ وَهِيَ تُنَادِي يَا مُحَمَّدَ، اور آپ کہہ رہی ہوں گی اے محمد مصطفیٰ، اے بابا جان، فلا تجابوا ولا تستغیثوا ولا تغاثوا، اور آپ پکارتی رہیں گی، آواز دیتی رہیں گی، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ظاہری طور پر کوئی آواز پر جواب دینے والا نہیں ہوگا۔ اور مزید اور تفصیل کے ساتھ شہزادی کے مصائب کا بابا نے پہلے ہی ذکر کیا تھا کہ میرے بعد تو تیرے اوپر کون کون سے مصائب توڑے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد چونکہ یہ جو پہلی جلد ہے وہ فضائل پر مشتمل ہے، درمیان میں ایک مصائب کی روایت کا ذکر آ گیا، اس کے بعد چند ایک اور فضائل کے باب سے روایتیں ہیں، اور پھر ہمارا یہ پروگرام اپنے اختتام تک انشاءاللہ پہنچے گا۔ ایک روایت جو اس کے اندر بڑی خوبصورت ہے کہ عمر بن عبدالعزیز جو بنی امیہ کا حکمران ہے، اس نے ایک مرتبہ اولاد سیدہ میں سے ایک شخص کا بڑا احترام کیا، سید زادہ تھا۔ تو کسی نے کہا کہ آپ کو اس کی احترام کرنے کی کیا ضرورت ہے، آپ تو بادشاہ ہیں، آپ تو خلیفہ ہیں، اور پھر آپ کی عمر بھی زیادہ ہے، اس کی یہ عمر بھی کم ہے، یہ جوان ہے، آپ نے کیوں اس کا احترام کیا؟ تو اس وقت عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ پیغمبر نے فرمایا تھا انما فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، یسرنی ما یسرھا، جو ان کو خوش کرتا ہے وہ مجھے خوش کرتا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ میرے اس عمل کی وجہ سے سیدہ خوش ہوئی ہوں گی، اور اگر سیدہ خوش ہوئی ہوں گی تو یقیناً ان کے بابا حضور سرور کائنات بھی خوش ہوئے ہوں گے۔ تو اتنا خیال عمر بن عبدالعزیز نے رکھا تھا، خود سیدہ کا نہیں، اولاد سیدہ کا۔ اور پھر آتے ہیں ایک اور روایت کی طرف، سیدہ کائنات کے احترام کو بیان کرنے کے لیے یہ روایت بھی بہت کافی ہے کہ حضور سرور کائنات جب غزوات سے تشریف لایا کرتے تھی یا سفر سے تشریف لایا کرتے تھی تو کان رسول اللہ اذا رجع من غزاة و سفر اتى المسجد، تو پہلے مسجد میں تشریف لاتے تھے، فصلى فيه رکعتین، اس میں 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، ثم ثنا بفاطمہ، اور پھر جناب سیدہ کائنات کی طرف تشریف لے جاتے تھے، ثم یأتی ازواجہ، اور پھر اس کے بعد اپنے ازواج کی طرف جایا کرتے تھے۔ یہ روایت مستدرک علی الصحیحین میں حاکم نیشاپوری نے لکھی ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 155 پر یہ روایت موجود ہے۔
پھر جناب سیدہ کائنات کا گھر اور ان کا دروازہ کیسا دروازہ تھا، وہ جو آیت نازل ہوئی ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، تو کسی نے سوال کیا کہ یہ جو گھر ہیں جس کا احترام کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ کون سے گھر ہیں؟ پیغمبر نے فرمایا بیوت الانبیاء، اس سے مراد انبیاء کے گھر ہیں۔ فقام الیہا ابو بکر، تو خلیفہ اول کھڑے ہوئے، فقال یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ بھی بتائیے، ھذا البیت منہا، کیا یہ دروازہ لبیت علی و فاطمہ، علی اور فاطمہ زہرا کے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ کیا یہ گھر بھی انبیاء کے گھروں میں شامل ہیں؟ بعض لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ انبیاء سے ملاتے ہیں اہل بیت کو، ہم نے کہا ملایا ہے، خود خلیفہ اول بھی سوال کر رہے ہیں اور ان کے ذہن میں یہ چیز موجود ہے کہ گویا ان کا مقام انبیاء کی طرح ہے، اس لیے سوال کیا انہوں نے۔ تو پیغمبر نے نہ صرف یہ جواب دیا کہ یہ انبیاء کے گھروں کے اندر ہی ہیں، یہ انہی کی طرح ہیں، کہا نہیں، بلکہ پیغمبر نے فرمایا من افاضلھا، انبیاء کے گھر سے بھی افضل، اور ان گھروں کے اندر بھی جو افضل ترین گھر ہے وہ علی مرتضیٰ اور فاطمہ زہرا کا گھر ہے۔ یہ روایت در المنصور میں علامہ سیوطی نے جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 50 پر لکھی ہے۔ اور اب آتے ہیں آخری روایت کی طرف جو باغ فدق کے بارے میں ہے۔ قرآن کریم کی جب یہ آیت نازل ہوئی سورہ بنی اسرائیل کے آیت نمبر 26 وآت ذی القربى حقہ، اے رسول اپنے قربہ کو ان کا حق دے دو، تو پیغمبر نے اپنی زندگی میں باغ فدق اپنی بیٹی سیدہ کائنات کے سپرد کر دیا۔ یعنی اگر اب پیغمبر اکرم اس دنیا سے وصال فرما جاتے ہیں تو باغ فدق پیغمبر کی ملکیت میں نہیں ہے کہ پیغمبر کی میراث کے اندر سے تقسیم ہو، یہ چلا گیا ہے ملکیت حضرت زہرا میں۔ اسی لیے علماء بیان فرماتے ہیں کہ سیدہ کائنات نے تو آخری موقع پر جا کر میراث کی بات کی ہے، ورنہ پہلے تو یہ کہا کہ یہ تو میری ملکیت میں ہے اور میرا اس کے اوپر قبضہ تھا، اور جس کا اختیار ہوتا ہے کسی چیز کے اوپر، مثال کے طور پر اس گلاس کے اوپر میرا قبضہ ہے، تو یہ گلاس میری ملکیت میں سمجھا جائے گا۔ اگر کوئی اس جگہ سے لے کر جاتا ہے تو اس کو اجازت لینی چاہیے اور اس کو پوچھنا چاہیے کہ کس کی ملکیت میں ہے۔ اسی طریقے سے باغ فدق سیدہ کائنات کے اختیار میں تھا، جس نے لیا ہے اس کے پاس دلیل ہونی چاہیے اور اس کو بتانا چاہیے کہ اس نے کس بنیاد پر لیا ہے۔ اگر میراث سمجھ کر لیا ہے کہ رسول کی میراث کی، اور جو رسول کی میراث کے اندر ہوتا ہے وہ صدقہ ہو جاتا ہے، تو یہ تو میراث کے اندر ہے ہی نہیں، یہ تو پہلے ہی ملکیت میں چلا گیا، میراث کی تو بات ہی نہیں ہے۔ اور یہ بات کس نے ذکر کی ہے؟ اہل سنت کئی سارے بزرگان نے ذکر کی ہے، مثال کے طور پر علامہ سیوطی نے در المنصور میں 4 مختلف سندوں کے ساتھ اسی بات کو بیان کیا ہے کہ باغ فدق حضور نے اپنی زندگی میں فاطمہ کی ملکیت میں دے دیا، یہ میراث رسول میں سے نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مجموع الزوائد میں ہیثمی نے بیان کیا ہے جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 49 کے اوپر، ذہبی نے میزان الاعتدال جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 228 پر بیان کیا ہے، اور متقی ہندی نے کنز العمال جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 158 پر اس بات کو ذکر کیا ہے کہ یہ باغ فدق حضور سرور کائنات نے اپنی زندگی میں ہی حضرت زہرا سلام علیہ کے سپرد کر دیا تھا۔ بہت شکریہ آپ سبھی ناظرین کا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، التماس دعا، اللہ حافظ۔